الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وقال تعالی ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام صدر محترم استاذ من، دوران درس حدیث ابن حجر ثانی اور میرے بڑے مشفق مربی حضرت مولانا ضیاء الرحمن قاسمی صاحب حفظک اللہ ورعاک، اسی طرح اسٹیج پر جلوہ افروز تمام ہی علماء عظام، مفتیان کرام، مبلغین کرام اور حاضرین باتنقین، یقیناً آج کا یہ دن ہمارے شہر عزیز دھولیا کے تمام ہی باشندگان کے لیے فخر کا دن ہے کہ ختم نبوت سے منسلک اور اسلامی عقائد سے منسلک اہم کتاب کے رسم اجرا میں آپ تمام ہی حضرات یہاں لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوئے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اخلاص سمیت قبول فرمائے، دارین میں جزائے خیر کا ذخیرہ و انبار اپنی جانب سے مقدر اور میسر فرمائے، آمین ثم آمین. ہمارے آج کے ناظم انجمن نے، ناظم جلسہ نے مجھے جو عنوان دیا ہے علماء کرام کا مقام و مرتبہ، میں اسے کچھ تبدیل کرنا چاہتا ہوں. مجھے عنوان یہ دیا جانا چاہیے کہ علماء سے، اہل علم و حضرات سے اپنا رابطہ مضبوط کیجیے، اس لیے کہ آج کی اس فتنے کے دور میں دشمنان اسلام کی جانب سے جو مسلمانوں کو اندر سے کھوکھلا کرنے کے لیے بہت ہی خطرناک سازش رچائی جا رہی ہے، اس میں بنیادی چیز مسلمانوں کو اور عوام کو اہل علم و حضرات سے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کے لیے خاص طور سے سوشل میڈیا نے ایک شیطانی جال پھیلا دیا ہے، اور ہمارے نوجوانان خاص طور سے اس میں اس طرح جکڑے ہوئے جا رہے ہیں کہ انہیں نکالنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے. آج حادی دور میں اور ذرائع ابلاغ کے دنیا کے کنارے کنارے پہنچ جانے کی وجہ سے لوگوں کا یہ رجحان بن چکا ہے، حالانکہ وہ انتہائی غلط ہے کہ اہل علم و حضرات سے رابطہ قائم کیے بغیر علم دین کو اور اسلامی معلومات کو اپنے طور سے سوشل میڈیا سے حل کر لیا جائے. اس کی وجہ سے آج بہت سارے مسلمان اور خصوصاً ہمارے نوجوانوں کا طبقہ اگر انہیں کوئی بھی رہبری اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے تو اہل علم و حضرات سے رابطہ قائم کرنے سے پہلے سوشل میڈیا کو اپنے سامنے ضرور پیش کرنا ضروری سمجھتے ہیں. جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے ناظم جلسہ نے برجستہ کہا اور یقیناً برحق کہا ہے، صحیح کہا ہے، اپنی جانب سے 100% تائید کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیرنے کے لیے سوشل میڈیا پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایسے جھوٹے افراد اپنی اپنی باتوں کو پیش کر رہے ہیں، سراسر وہ ہم مسلمانوں کے دشمن ہے اور اسلام کے بھی دشمن ہے. ان سے ہمیں چوکنا رہنا بہت ضروری ہے. آج ہمارے درمیان صورتحال یہ ہے کہ اگر ہمارے یہاں بچوں کی ولادت کا بہترین خوشی کا موقع حاصل ہوا
اور پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنیوں کے مطابق ہمیں اپنے ان معصوم بچوں کا نام اگر لینا ہے اور ان کو منتخب کرنا ہے تو اہل علم حضرات سے رابطہ قائم کیے بغیر ہم انٹرنیٹ کے ذریعے سے دجالی فکروں کے ذریعے سے پھیلائی ہوئی کتابوں کو سب سے پہلے کھولتے ہیں اور ان میں ایسا نرانا لوتا اور چہیتا نام تلاش کرنا چاہتے ہیں. ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ وہ نام کسی نے اب تک رکھا نہ ہو. سب سے پہلا نام ہمارے گھر وہ ہونا چاہیے. اس بہت ہی بے غیرتی کے ساتھ ہم ان ناموں کا انتخاب کر لیتے ہیں جس کا کوئی معنی و مفہوم نہیں, جس کا کوئی مطلب نہیں, بس اچھا بھلا محسوس ہوا, ہم نے اس کا انتخاب کر لیا اور بچوں کا نام رکھ دیا گیا. یہاں تک کہ بچوں کا نام رکھ لینے کے بعد جب کسی پڑھے لکھے سے ملاقات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے نام رکھ لیا لیکن اس کا مطلب کیا ہے, صحیح بھی ہے یا غلط ہے, تو وہ لاجواب ہو تو جاتے ہیں مگر اپنی اس ضد سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ نام رکھا گیا, فلاں جگہ پیش کر دیا گیا, لکھا گیا, جبکہ ہمارے اور آپ کے سرکار و سرتاج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن طریقہ یہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اسلام قبول کرنے والے سے اپنا نام پوچھتے, اگر نام غلط ہوتا, اس کا معنی و مفہوم صحیح نہیں ہوتا تو آپ اس نام کو فوراً تبدیل فرماتے. اور قربان جائیے ان سچے عاشق رسول پر کہ ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں لیکن زبان رسالت سے نام کی تبدیلی کا جب حکم و نامزد ہو گیا, صادر ہو گیا, تو وہ لوگ اس کو ہمیشہ کے لیے قبول کر کے اپنے نام کو تبدیل کرنا پسند کر لیتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری سنت اور اپنے بچوں کے ناموں کو سنوارنے سے متعلق اس اہمیت کو سمجھنے کے لیے آپ ان کتابوں سے ہرگز قریب نہ ہو جو ہمیں ظاہر میں ایسی لگ رہی ہے کہ اس کے لکھنے والے مصنف کوئی اچھے محقق ہوں گے, کوئی دینی اسلامی تعلیمات میں مہارت حاصل رکھنے والوں میں سے کوئی فنکار ہوں گے. نہیں, وہ انہی دجالوں فتنوں میں سے کوئی ایک فتنہ برپا کرنے والے شخص ہوں گے جنہوں نے انٹرنیٹ پر ان کتابوں کا جال بچھا دیا اور ہم اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سے زیادہ ہماری اس بدعملی پر رونے کے لائق, افسوس کرنے کے لائق یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے کی ہمیں تحقیق ہوتی ہے, دینی معلومات کی جستجو چاہیے, تو اس کے لیے ہمارے نوجوانان اہل علم و حضرات سے رابطہ قائم کرنے سے پہلے سوشل میڈیا کی طرف اپنا راستہ اور رخ طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے وہاں سنتے ہیں, وہاں تحقیق کرتے ہیں, پھر آتے ہیں تحقیق کرنے کے لیے اہل علم و حضرات میں سے کسی شخصیت کے پاس اور آ کر پہلے اپنی اس تلاشی کا حوالہ دیں گے کہ میں نے گوگل پر پہلے یہ دیکھا, میں نے انٹرنیٹ پر اس کی تحقیق کی, میں نے یہ ریسرچ کیا تو مجھے یہ جواب ملا, اب آپ بتائیے کیا کہتے ہیں. ایسے نوجوان کی سمجھ بوجھ پر افسوس. ہمارا یہ دینی علم خالص اہل علم و حضرات ہی سے تعلق رکھنے والا وہ درجہ ہے, وسیلہ ہے, ربط ہے جو اپنی شایع نشان ہے, اس کو اور کسی جگہ تلاش کرنا اسلامی حمیت کے خلاف اور دینی عقائد کے سراسر خلاف ہے. شمائل ترمذی میں سنر الفاظ سے لکھے جانے کے لائق یہ حقیقی ارشاد موجود ہے کہ یہ علم و دین امانت ہے, ذرا تم تحقیق کر لو, دیکھ لو کس سے تم حاصل کر رہے ہو. اس عظیم المرتبہ ارشاد کی روشنیوں میں ہمارے اسلاف بزرگان دین, محدثین, فقہاء اعظام رحمت اللہ علیہم نے تحقیق کرنے کے لیے دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کناروں کا سفر ان زمانوں میں کیا جبکہ اسفار کے لیے اتنی سہولیات نہیں تھی, لیکن اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیا, راستوں میں طرح طرح کی پریشانیوں کو جھیلا, برداشت کیا, لیکن اس کے باوجود صحیح تحقیق کو جب تک وہ حاصل نہیں کرتے اس وقت تک انہیں اطمینان نہیں ہوتا. آج کا سوشل میڈیا میں ہر وقت مصروف رہنے والا مسلمان
اور ہمارا وہ نوجوان جسے تحقیق کے لیے جو کچھ کرنا صحیح طریقے پر کرنا چاہیے اسے، لیکن ان تمام علمی راستوں سے اپنے آپ کو بچا کر صرف اور صرف سوشل میڈیا کے حوالے اپنے آپ کو کر رہا ہے، یہ ہمارے لیے فتنوں کے تمام بڑے بڑے دروازوں میں سے بہت بڑا فتنہ ہے۔ یاد رکھیے اس بات کو، اس فتنے کا سبب اسی طریقے پر ہوگا کہ اہل علم و حضرات سے آپ رابطہ قائم کیجئے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے تو ضروری ہے ہی، آپ جو بھی قدم اٹھا رہے ہیں، جس عالم دین پر آپ کو اطمینان ہے ان سے آپ رابطہ قائم کیجئے اور اپنے اس قدم کے اٹھانے سے متعلق رہبری حاصل کیجئے، رہنمائی حاصل کیجئے۔ میں یہ بات اتنی تاکید کے ساتھ اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ جانتا ہے، حاشا و کلا، ہمارا یہ مقصد نہیں کہ لوگ ہمارے ماننے والے بن جائیں، لوگ اپنے رابطوں میں رکھنے والے ہو جائیں، نہیں، یہ دین امانت ان امانت داروں سے حاصل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے جنہیں یہ ذمہ داری سونپی ہے، عطا فرمائی ہے، اس اہمیت اور نزاکت کو سمجھنا، آنے والے فتنوں سے اپنی حفاظت بہت ضروری ہے، ورنہ یہ فتنے اللہ کی پناہ اور حفاظت اتنی شدت کے ساتھ، تیزیوں کے ساتھ آ رہے ہیں کہ ہر آنے والا دن ایک نیا فتنہ لے کر کھڑا ہو رہا ہے، اور اس کا سدباب سب سے پہلی شکل صورت میں اسی بنیاد پر ہوگا کہ اپنا رابطہ اور اپنا تعلق اہل علم حضرات سے آپ مضبوط کیجئے۔ یہ سب سے اہم بات بنیادی طور پر آپ حضرات کی خدمات میں رکھنا میں ضروری سمجھ رہا تھا۔ میرے بعد اور بھی مقررین اعظام موجود ہیں، انہیں بھی آپ کو سننا ہے، اس لیے مجھے جتنا وقت دیا گیا ہے اپنی بات کو بہت جلد سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ دوسری بات، آپ کے سامنے جس عظیم کتاب کا اجرا ہونے جا رہا ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، دیکھنے میں بہت مختصر، تقریباً 33 صفحات کی یہ کتاب ہے، لیکن تمام ہمارے بزرگان دین، اسلاف دین اور عمائدین قوم ملت کی توثیق و تصدیق سے یہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ عقائد کی ضروری اور بنیادی تمام باتیں الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کتاب میں آ چکی ہے۔ جیسا کہ مرتبی کتاب حضرت مولانا ہلال احمد قاسمی دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے کلام کے سلسلے میں یہ بات پیش کی، جبکہ وہ میرے لیے بہت بڑی حوصلہ افزائی کی چیز ہے کہ انہوں نے مجھے یہ کتاب بتائی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، شروع سے لے کر اخیر تک، حرف بحرف، لفظ بلفظ۔ میں نے اس کتاب کو دیکھا اس لیے نہیں کہ میری تصدیق و توثیق نہیں، بلکہ اس کے ذریعے سے مجھے علوم و فنون کے بڑے بڑے چشمے حاصل ہوئے، میری اپنی معلومات میں اضافہ ہوا، اور ایسی علمی کاوش کو ہر وقت میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ مرتبی کتاب نے اس پر یہ ذمہ داری دی کہ کسی بھی دلیل کو میں نے قرآن کی ہو، حدیث پاک کی ہو، یا کسی محقق کی بات کو میں نے نقل کیا تو اصل کتاب اٹھا کر آپ دیکھیے، تو اللہ کا نام لے کر میں نے اس بڑی ذمہ داری کو قبول کیا۔ اور ہمارے طلبہ اور علماء اعظام اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی بات کو دلیل کے طور پر کتابوں کے سمندروں میں تلاش کرنا بہت وقت طلب کام ہے، دقت نظری کا کام ہے کہ مرتبی کتاب نے کس طرح اس کو لکھا اور کتاب میں کس طرح اس کو پایا جانا چاہیے، اپنی حقیقت کے ساتھ دونوں کو میچ کرنا، میل کھلانا بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ لیکن اللہ کا نام لے کر اور مصنف کے اخلاص کو سامنے رکھ کر اللہ کی مدد شامل حال ضرور ہو ہی جاتی ہے۔ کتاب سے متعلق اخیر میں یہ بات کہنا ضروری سمجھوں گا کہ اس کتاب کو خریدنے کے لیے تمام حاضرین میں سے ہر فرد ذمہ داری کے ساتھ خرید کر اپنے ساتھ لے جائے اور اپنے تمام گھر کے افراد کو پڑھائیں، اور اگر وہ پڑھنا نہیں جانتے تو ان کو پڑھ کر سکھائیے۔ کتاب کی قیمت بہت معمولی سی رکھی گئی، 30 روپیہ۔ آپ یقین جانیے کہ یہ 30 روپیہ آپ کاغذ خریدنے کے لیے نہیں دے رہے، سیاہی کا بدل آپ نہیں دے رہے ہیں، یا یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مصنف کتاب کی امداد کے لیے آپ پیش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ روز قیامت جب ختم نبوت کے محافظین کو اللہ پاک اس نیکیوں کا ذخیرہ اجر و ثواب دے رہے ہوں گے، اس وقت تو ہمارا بھی نام ہو جائے، کام ہو جائے،
گرچہ شہیدوں کی طرح نہیں بلکہ معمولی سا انگلی کا کنارہ اور حصہ کاٹ کر شامل ہونے والوں میں ہمارا بھی نام آ جائے، اس یقین کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ رسم اجرا کے بعد آپ اس کتاب کو لے جائیے اور عقیدے کی حفاظت کی ذمہ داریوں کو آپ دل و جان سے خود بھی تسلیم کیجئے اور اپنے گھر والوں کو یہ بہترین تحفہ دینے کی کوشش کیجئے۔ اخیر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک اس کتاب کو خاص طور سے مرتب کتاب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے اور عام طور سے ان کے خانوادوں کے تمام افراد کے لیے اور اس کتاب میں حصہ لینے والے تمام لوگوں کے لیے اللہ پاک اپنے شان ذخیرہ آخرت بنائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔